بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج ہم بات کریں گے وقار زکا اور ریحام خان کے انٹرویو کے بارے میں، جو وقار زکا صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے لیا انٹرویو۔ ریحام خان صاحب کو بلایا، 1 گھنٹے سے زائد کا یہ انٹرویو تھا، جس میں بہت سے سوالات پوچھے گئے اور اس میں کچھ ایسے سوالات تھے جن کا سوشل میڈیا پر اس ٹائم چرچا ہے اور اس کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے بھی جو وقار زکا صاحب کی بڑی واہ کر رہے ہیں اور ریحام خان صاحب کو بڑا غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے جو مولانا حضرات ہیں وہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ لوگوں میں ایسے بڑھ جاتی ہے کہ لوگ انہیں قبلہ و کعبہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا اقدام کر چکے ہوتے ہیں کہ ان سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہوتا ہے اور لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی بات کرتے ہیں جو انہیں پتہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہتر کام نہیں کرتے، وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے ہیں، تفرقہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کی جان لینے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ آ کر وہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل جو ہے نرم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جو ہمارے ملک کے اندر سب سے سینسٹیو ایشو ہے، وہ ہے آپ کے نزدیک جو ایک قادیانیوں کا مسئلہ ہے، اس میں لوگ سمپتی لیتے ہیں۔ حالانکہ میرے خیال سے دیکھا جائے تو آپ انسان کو انسان رکھ کر دیکھیں نا، تو یہ جو لوگ ہیں، لوگوں کے جو جذبات ہیں، اس کو بڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ قادیانیوں کا مسئلہ استعمال کر لیا جاتا ہے اور جو اپنے برے کام کیے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر پردہ ڈلوا لیتے ہیں۔ دوسرا جو ایک ایشو ہے وہ ایک لے لیتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی توہین کرنا یا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے ان کی شان میں گستاخی کا کہہ کر بہت سے لوگوں کو ایسی سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے جن کا دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وقار زکا صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر اس ٹائم گند ہے، جو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ یہ جو میڈیا کو گندا کیا جا رہا ہے، جو ایک آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہ کریٹ کریں جو لوگ بہتر کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں اس وقار زکا کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس دماغ سے پیدل اور شہرت کے بھوکے شخص کو، یہ آپ کو نہیں اندازہ، یہ ہمیں اندازہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو میڈیا میں کام کرتے ہیں، جو ٹی وی چینل میں کام کرتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ ریٹنگز کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ ریٹنگز کے لیے سر بہت کچھ کیا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو جو پروڈیوسر، یہ ڈائریکٹر، یہ ایکٹر سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ریئل لائف میں ایسے نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی آپ کو جیسے نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پروگرام کراتے ہوئے یا سیٹس پر پروڈکشن کے دوران جو لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں بیٹی یا بہن کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں آج یہ بات حقیقت ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، یہ ایکسپیرینس ہے لوگوں کا۔ وہ ان لوگوں کو سیٹ پر یا آپ کو جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پر بہن بیٹی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو اس چیز کی بھنک بھی نہیں لگن دیتے اور وہ ان کے ساتھ ایک رشتہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ یار کوئی اگر رہتا ہے آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ چلے، وہ ٹھیک ہے، وہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بھیانک انڈسٹری ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ وقار زکا کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے، اور وہ شخص شہرت کا بھوکا ہے۔ اس شخص کو کسی کے عزت، کسی کی رسوائی، کسی کا زندگی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں صرف اپنے چینل کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لیے کام کرنا ہے، چینل کی ریٹنگ کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ وہی کر رہے ہیں۔ اب وقار زکا کو بہت اچھا پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جی ریحام خان سے اس نے بہت سخت سوالات کر لیے۔ ریحام خان کو کہا کہ کسی کی برائی کرنا، کسی کے عیب ڈھونڈنا اور کتاب کے بارے میں بڑی باتیں کرنی ہیں، تو وقار زکا ہیرو بن گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو انٹرویو کیا ہے
جو وہ چاہتا تھا وہ چیز نکل گئی ہے، اور وہ وہی تھی جو ریحام خان سے اس نے سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب کی جو سیکس پاور ہے وہ آپ کے ایکس ہسبینڈ سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ تو جس پہ ریحام خان صاحبہ نے جواب دیا کہ میرے جو ایکس کی سیکس پاور تھی وہ زیادہ اچھی تھی بنسبت عمران خان صاحب کے۔ یہ اب مذاق نہیں ہے، یہ ایک پرائم منسٹر ہے، اور وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے، پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اور وہ بندہ پوری زندگی اپنی لائف میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوا آیا ہے، لیکن اس وقت جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ ایک ریاست کا سربراہ ہے، ایک ریاست کو وہ اس کے امور دیکھ رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس نے آنا اور جانا ہے۔ یہ وقار زکا صاحب نے اس سوشل لبرٹیز کا، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ انٹرویو کیا، اور اس کے اندر اپنی جو انہوں نے کہا کہ جی مجھے آزادی ہے سوالات پوچھنے کی، یہ گند انہوں نے پھیلایا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ وہ چاہے ریحام خان کو بیٹھ کے گالیاں دیتا رہے یہ سوالات کرنے کے بعد، تو کیا وقار زکا کی عزت نہیں رہ جاتی ہے؟ آپ اگر اس کا پروگرام دیکھیں، ہیڈ فون شو ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے ہے، اور اس کے اندر ایک اخلاقیات کا دائرہ ہوتا ہے، بات کرنے کی ایک اصول ہوتے ہیں، بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وقار زکا جیسے شخص کا مجھے نظر نہیں آتا کہ یار یہ کسی ایک، جو اس کا والد بھی ایک ہوگا، کیونکہ اس کی جو حرکتیں ہیں، اس کی جو یہ بالکل اگر آپ کو سخت لفظ لگ رہے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے، اس شخص کی بالکل مجھے ذرا پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی مجھے لگتی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی عزت نام کی کوئی چیز ہوگی، کیونکہ وہ جو شخص ہے وہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جذبات، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور وہ جس طرح سے بات کرتا ہے، ہیڈ فون شو آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پر میں یہ الفاظ یہاں پہ یوز نہیں کر سکتا، آپ کو وہاں پر سب کچھ ملے گا۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا ہماری تربیت ایسے ہے؟ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ آپ یورپ کی طرح پہ طرز پہ کیوں نہیں رہتے، یورپ میں یہ ہے وہ ہے۔ یورپ اور پاکستان کا فرق ہے، فرق اس لیے ہے کہ کلچرز کا فرق ہے، نارمز کا فرق ہے۔ ہمارے جو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ارطغرل ڈرامہ میں ہم کیوں دکھا رہے ہیں، ہمارا ایک سماج ہے، ہمارے گھر کا رشتہ ہے، ہمارے ایک رہن سہن جو ہے وہ یورپ سے الگ ہے، ہماری ایک الگ پہچان ہے، اور وہی پہچان ہمیں ہمارا اسلام دیتا ہے، وہی ہمارا دین دیتا ہے، وہی ہمارا مذہب دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں، بے حیا لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ڈیبیٹ شروع کرا کر وقار زکا نے تو اپنی ریٹنگ کھڑی کر لی، وقار زکا نے جو اپنا حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن یہ بحث ہر گھر میں جا پہنچی ہے، اور یہ شخص پھر بھی باز نہیں آئے گا، اور یہ ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو بہتر کام کر رہے ہیں، اچھا کنٹینٹ دے رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور آ کر سچ لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے یہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اب حکومت اس کے بارے میں کیا کرے گی؟ ان چیزوں، اب ایک پرائم منسٹر کے اوپر آپ ڈائریکٹ حملہ کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑی آزادی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کسی ملک کے اندر نواز شریف کے بارے میں اگر یہ بات کی ہوتی، یا زرداری صاحب کے بارے میں ایسی بات کی ہوتی، یا بلاول کے بارے میں بات کی ہوتی، وہ فوراً سے پہلے جواب دیتے ہیں آپ کو، اور آپ کے گھر میں آپ کی لاش گئی پڑی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ بنتے تھے، ان کی 1 مہینے بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد لاش ملتی تھی۔ یہ لوگ اتنے بفر گئے ہیں کہ ان لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں ہے، نہ ہی کسی کی عزت کا، نہ ہی کسی کے گھر کا۔ اب مجھے بتائیں، عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، بشریٰ بی بی صاحبہ، ان تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ نہیں پہنچی ہوگی؟ اور میں حیرت زدہ ہوں کہ ریحام خان جیسی شخصیت، جو ریحام خان، میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں، عورت کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ ٹو مچ ہے ریحام صاحبہ، یہ ٹو مچ ہے۔ آپ کو اتنا نہیں گرنا چاہیے تھا۔ آپ اختلاف کریں، ایک حد تک کریں، لیکن آپ کے اوپر ایک عورت ہونے کے ناطے بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں نبھاتی تو معاشرہ آپ کو اسی لقب سے، اسی چیزوں سے پکارے گا جس کا پھر آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔
امید ہے کہ آپ اس غلطی کے بعد میں بھی ٹویٹر پہ معافی مانگیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، اگر ہو سکے تو آپ اپنے کیے پہ معافی مانگیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا مجھے اندازہ ہے۔ لیکن حکومت کو اب فوراً اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ یہ جس طرح کی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر جو اچھے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں، تو ان سب کو بچانے کے لیے ان گندے انڈوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔